بسم الله الرحمن الرحيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات ذی وقار، گزشتہ خطبہ جمعہ اندر اہل سنہ اور اہل تشیع کے درمیان ایک معرکۃ الآراء مسئلہ باعث اختلاف ہے. باغ فدق وراثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تقسیم، جس دی بنیاد سیدنا صدیق و عمر عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین پرتان تشنیع جرح دا سلسلہ روافظ دی طرفوں آج تک جاری و ساری. اس دی حقیقت گزشتہ خطبے اندر بیان ہو چکی. آج ایک دوسرا مسئلہ زیر باس لے آن دی کوشش کرا، جو اہل سنہ، اہل الحدیث اور اہل تشیع کے درمیان اختلافی ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ اہل تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صرف ایک بیٹی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اہل سنت کا نظریہ ہے کہ یہ بات سرے تو ہی باطل غلط ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیٹیاں چار ہیں: سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہ اجمعین. اس مسئلے اندر روافظ نے انتہائی ظلم کیتا ہے. ذرا تصور کیجئے کہ جڑا گروہ، جڑا طبقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تکلیف پہنچائے کہ آپ دیا تین بیٹیاں آپ دیا نہیں. اندازہ کیجئے اس گہرائی نال جنہاں لوگاں دی کوئی حیثیت نہیں، میں اور تسی. سانو اگر کوئی کہے کہ تہاڈیاں بیٹیاں اصلی نہیں، تہاڈیاں نہیں، کتنی تکلیف پہنچے. اور ذرا سوچئے کہ ان ظالمہ نے کس ہستی دے بارے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کیسا ظلم، نا انصافی والا نظریہ اور اہل بیت دی جو ہے وہ مقام حیثیت کا انکار. دیکھیے ایک شخص
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی 3 بیٹیاں نو سرے تو تسلیم ہی نہیں کردا کہ آپ دیاں ہی بیٹیاں نے، اور نسبت کس طرف کردا ہے اس دے بارے روافض دے 2 نظریے۔ ایک نظریہ تو یہ ہے کہ یہ تینوں بیٹیاں زینب، رقیہ، کلثوم رضوان اللہ علیہ، یہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بطن چو ہی، لیکن پہلے شوہر چو جدوں نبی علیہ السلام نہ نکاح ہوئے سیدہ خدیجہ دا تے 3 بیٹیاں پچھلے شوہر تو 7 سن نال سن۔ جڑی بیٹی پیچھوں عورت لے کے آئے اس دے واسطے شریعت اصطلاح موجود ہے کہ وہ ربیب ہے۔ قرآن نے اس دی اصطلاح بیان کی تھی کہ جڑی بچی تہاڈی بیوی دے گود وچ ہوئے پال رہی ہوئے اور تہاڈا اس دا نکاح ہو جائے، وہ پچھلے شوہر چ ہوئے، اس نو بیٹی دا لفظ نہیں کیا ہے، وہ دے واسطے قرآن حدیث اصطلاح موجود کہ تسی پالنے والے ہو، وہ تہاڈی ربیب ہے، تہاڈی زیر پرورش۔ ایک نظریہ یہ ہے، اور جس نال نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا پہلے سی وہ کون سی؟ یقیناً وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماندے نے کہ گمراہ اور کافر شخص وال منسوب کرنا رسول اللہ دی اصلی بیٹیاں نو، بتاؤ اس تو بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا؟ اس تو بڑی کوئی بھی جو ہے دل دی سیاہی ہو سکتی؟ اور دوسرا نظریہ یعنی انہاں دے درمیان اختلاف، دوسرا گروہ یہ کہندا ہے کہ نہیں، یہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی ماں والو سکی بہن سی اور باپ الگ سی، اس دا نام حالہ سی، یہ اس دی اولاد، یہ اس دیاں 3 بیٹیاں سن، سیدہ خدیجہ دیا بھانجیاں سن، ماں فوت ہو گئی، باپ انہاں دا فوت ہو گیا تھے، وہ پرورش خالہ کو لا، یعنی گویا اس بات تے وہ متفق نے دونوں گروہ روافض دے کہ یہ نبی علیہ السلام دیا بیٹیاں نہیں۔ دوسرا نظریہ سن، آل و سنت دے اندر پوری دنیا نبی علیہ السلام تو لے کے آج تک ایک بھی مسلمان ایسا نہیں گزریا جس نے اس بار اختلاف کیتا ہوئے کہ رسول اللہ دیا بیٹیاں، پوری امت متفق۔ اور نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوئی۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام دیا 3 بیٹیاں نبی علیہ السلام دیا اپنی حقیقی نہ ہون اور پوری امت متفق ہو جائے، پوری امت اکٹھی ہو جائے؟ کوئی ایک شخص رب دی زمین تے انصاف کرنے والا اور اختلاف کرنے والا انصاف دی بنیاد تے نہ ہوئے، پوری امت دا اکٹھ، اجماع، اتفاق بذات خود اس بات دی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام دیا 4 بیٹیاں۔ اور یاد رکھنا اس تو بڑا اور ظلم کیڑا ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک ایک اصول ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرب دے رواج دے مطابق جڑا لے پالک ہوندا سی اس بچے نو اپنے ال منسوب کر دے سی، جڑا آج کل جہالت گمراہی ساڑے معاشرے بھی موجود کہ بچہ لے لیا جاندہ ہے، بچی لے لی جاندی،
بھائی دی یا بہن دی یا کوئی اور اس کو اپنے نام تے رجسٹرڈ کروا لیا جائے، یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ باپ کی نسبت تبدیل کرنا حرام، جائز نہیں۔ بلکہ ایک واقعہ پیش آیا نبی علیہ السلام دے زمانے کہ جدوں لے پالک جوان ہو گیا اس وقت قانون آیا کہ اپنے بے لے پالک نو اپنے وال منسوب نہ کرو۔ تو صحابی رسول نبی علیہ السلام کو لائے، یا رسول اللہ میرا لے پالک بچہ سی، وہ جوان ہو گیا ہے، قانون ہونا آ گیا ہے، وہ تو غیر محرم ہو گیا، میری بیوی اس تو پردہ کرے گی، میں کی کرا؟ فرمایا اپنی بیوی نے کہے اس نو دودھ پلا کے اس دی ماں بن جائے، اس تو علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ لے پالک بچہ جدوں جوان ہوئے گا، اگر اللہ تو اولاد بخشے، بیٹیاں بخشے، انہوں دا غیر محرم ہوئے، اس دا انہوں بچیاں نہ نکاح ہو سکے، تھوڑی بیوی لئی وہ غیر محرم ہوئے، اس تو پردہ فرض ہو جائے۔ تو نبی علیہ السلام پیار محبت صحابہ کرام زید نو بن محمد کہنے صلی اللہ علیہ وسلم مشہور سی کہ زید بن محمد، زید محمد کا بیٹا ہے، لیکن قانون آیا قرآن کہ خبردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈے چوں کسے مرد دے باپ نہیں۔ قرآن دے الفاظ نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے وچوں کسے مرد دے باپ نہیں۔ خبردار آج تو بعد کوئی زید بن محمد کہے، رب روکے کہ زید بن محمد نہ کہا جائے، پورا عرب رک جائے، پورے صحابہ رک جائیں، زید بن حارثہ شروع ہو جائے، پھر قرآن نے اصول نازل کیتا ہے، فرما ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، سورۃ الاحزاب۔ فرمایا لوگوں سنو، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، اللہ دے ہاں انصاف دی بات یہی ہے کہ ہر شخص نو اس دے باپ دے نام تے پکارو۔ قیامت والے دن بھی ہر شخص نو دے باپ دے نام تے آواز آئے۔ بعض لوگوں نے مشہور کیتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ ماں دی نام تے آواز دے گا، یہ بات صحیح سنت نال ثابت نہیں۔ لوگ بہت سارے توجیہات بیان کر دن اس واسطے کہ عیسیٰ علیہ السلام دا باپ کوئی نہیں، عیسیٰ ابن مریم، انہاں دے احترام وچ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا۔ بعض لوگوں نے یہ توجیہ پیش کیتی ہے کہ جڑے بچے حلال ذاتے نہیں ہوندے انہاں دا تے قصور نہیں ہوندا، انہاں دی عزت تحفظ لئی اللہ ماں دے نام تے بلائے گا، سب جھوٹ ہے۔ قرآنی قانون ہے اللہ ہر بچے نو اس دے باپ دے نام تے بلائے۔ وہ اقسط عند اللہ، اللہ دے ہاں انصاف دی یہ بات ہے کہ باپ دے نام تے بلاؤ۔ زید بن محمد پر پابندی لگ گئی کہ زید بن محمد کوئی نہ کہے، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، باپ کے نام پہ آواز دو۔ ہاں فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، کچھ لوگ باروں غلام آئے چھوٹے آئے، بچے ہو کے آئے، غلام سن، باپ دا علم ہی نہیں ہے کون ہے، تو پھر اس دے بارے کیا اصول ضابطہ ہے؟ قرآن فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تو انہوں نہ پتا ہوئے کہ اس بچے دا باپ کون ہے، پھر بھی اس نو اپنا بیٹا کہہ کے مت پکارو، مت اپنے نام رجسٹرڈ کرواؤ۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، وہ تمہارے دین کے بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں، لیکن بیٹے نہیں۔ بھائی کہو ان کو، کیڑا بھائی دینی، وَمَوَالِيكُمْ، دوست کہو اس کو، بھائی کہو اس کو، یہ میرا دینی بھائی ہے،
باپ نہیں بن سکتے آپ۔ یہ قرآن ہے، اصول قرآن ہے، قرآن کا ضابطہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے روکیا جا رہا ہے کہ زید بن محمد نہ کہلایا جائے، خود رب روکے تے نال خود فرمائے کہ باپ کے نام پہ پکارو۔ اور حدیث سن لو صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے، جس بچے نے، جس جوان نے اپنے باپ کی نسبت تبدیل کی تھی اس نے کفر کی تھی، کفر کا ارتکاب کیتے ہوئے، کفر غیر کی طرف نسبت ہوئے، ظلم غیر کی طرف نسبت۔ زید بن محمد نو اللہ روکے کہ نہیں زید بن حارثہ کہو، اور 3 بیٹیاں نو اللہ قرآن مصطفیٰ دی پیغمبر اپنی حدیث کسی اور دیا بیٹیاں نو اپنی بیٹیاں کہیں، یہ قرآن کے خلاف نہیں، قرآن کے خلاف ہے، رسول کی شان کے خلاف ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ محمد مصطفیٰ معصوم ہے، کیویں ہو سکتے ہیں بیٹیاں کسی اور کی ہوں اور نبی علیہ السلام ان کو اپنی بیٹیاں کہیں؟ زینب بنت محمد کہیں، رقیہ بنت محمد کہیں، ام کلثوم بنت محمد کہیں، فاطمہ بنت محمد، جس طرح یہ حق ہے اسی طرح زینب، رقیہ، ام کلثوم یہ بھی پیغمبر کی بیٹیاں حق، وگرنہ قرآن کی ساری حیثیت ہی ختم ہو جائے کہ قرآن روک رہا ہے اور پیغمبر کے گھر ایسا ہو رہا ہے۔ حدیث گناہ کبیرہ کہہ رہی ہے، کفر کہہ رہی ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایسا کام کر سکتے؟ وہ تو معصوم ہے۔ خود قانون توڑیں اور امت کو کہیں کہ یہ قانون کرو، ایسا کرو، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں، بناتک لفظ قرآن آیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں لئی، لیکن ہو سکتا ہے یہ حقیقی معنی یہاں مراد نہیں ہے، مجازی معنی مراد، بعض دفعہ حقیقی معنی نہیں لیا جاتا۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ سیدنا لوط علیہ السلام موجود سے فرشتے مہمان بن کے آئے، پہلے ابراہیم علیہ السلام پھر لوط علیہ السلام عذاب کی خبر لے کے آئے، قوم نو تباہ کرنا آئے، پیغام میں عذاب لے کے آئے، نوجوان لڑکیاں دی صورت چاہے قوم اس گناہ مرتکب سی ارتکاب کرتی، انہاں جوان بچے ویکھے تھے وہ دوڑے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا ہائے کاش میرے پاس آج جماعت ہوتی، ارکان ہوتے، میری قوت ہوتی، طاقت ہوتی، میں مہمانوں میں رسوا نہ ہوتا۔ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ آنے والے کون ہیں؟ فرشتے۔ ساری قوم جوان لڑکے سمجھ کے انہاں ول جدوں پلٹی، فرمایا اے بیٹیاں موجود نے، انہاں نال نکاح کر لو، انہاں نال شادی کر لو۔ کہنے کہ قرآن چاہتا ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ لوط علیہ السلام آنے والے کافر بدکماش لوگوں اپنیاں بیٹیاں پیش کرن، لہذا اس تو مراد قوم دیاں بیٹیاں نے، اسی طرح اس تو مراد بھی پیغمبر دی قوم دیاں بیٹیاں نے۔ اس نو پیش کر کے یاد رکھیے مجازی معنی ادو ہوندا ہے جدوں حقیقی معنی لین نال کسی قرآن حدیث دی نص دی مخالفت ہو رہی ہوئے۔ ایک پیغمبر اپنی بیٹیاں کس طرح پیش کر سکتا ہے؟ وہاں بناتی کا لفظ کا معنی وہی مجازی لیا جائے گا کہ قوم کی بیٹیاں پیش کی۔ یہاں کوئی رکاوٹ ایسی موجود نہیں ہے کیونکہ حدیث کی نص میں موجود ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ دیکھیے قرآن پاک توفیٰ کا معنی اس طرح ہوتا ہے کہ توفیٰ کا معنی فوت ہونا ہے، لیکن جب عیسیٰ ابن مریم کے لیے لفظ توفیٰ آئے گا ہم اس کا معنی پورا لینا، آسمان پہ اٹھا لینا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ متواتر حدیث میں بے شمار ایسی روایات موجود ہیں عیسیٰ ابن مریم فوت نہیں ہوئے، آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ وہ احادیث حقیقی معنی لینے کے سامنے موجود کھڑی ہے کہ وہ معنی لو جو معنی اس حدیث کے مطابق ہوگا۔ قرآن پاک میں کہا گیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ،
جب وضو کرو تو اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو دھوو۔ رافضیوں نے کہا یہاں وَامْسَحُوا کا معنی مسح ہے تو سر کا بھی مسح ہے، وَأَرْجُلَكُمْ اور پیروں کا بھی مسح ہے۔ ہم نے کہا کہ نہیں، پیروں کو دھونا ہے۔ گرامر کا جواب دیا علماء نے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، وَأَرْجُلَكُمْ کے لام پر زبر ہے، یہاں لام میں مفتوح ہے، پیچھے بِرُؤُوسِكُمْ با حرف جار ہے۔ اس نے اپنی اسم کو زیر دینی تھی، مجرور کیا بِرُؤُوسِكُمْ تو وَأَرْجُلَكُمْ ہونا چاہیے تھا، لہذا وَأَرْجُلَكُمْ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا عطف پیچھے جائے گا فَاغْسِلُوا پر، یہ واو عاطفہ ٹھہرے گی۔ گرامر کے لحاظ سے جواب دیا، لیکن رافضیوں نے جواب میں کہا نہیں، ایک قرات جو ہے قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا، ایک قرات جو ہے وہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ بھی ہے، جس طرح بِرُؤُوسِكُمْ پڑھا جائے گا وَأَرْجُلَكُمْ پڑھنا جائز ہے، ایک قرات میں قرات بھی صحیح ہے، تو لہٰذا ہم یہ معنی لیں گے۔ تو ہم نے کہا اللہ کے بندو، اب حدیث یہاں وَامْسَحُوا کا معنی سر کے لیے مسح تو ہے لیکن پیروں کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ عربی میں مسح جناب ہاتھ پھیرنے کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن ہلکا دھونے کو بھی معنی میں لیا جاتا ہے۔ اس کا معنی وہ لیا جائے گا جو حدیث کے مطابق ہے، کیونکہ حدیث آڑے ہے یہ معنی لینے پر مسح۔ حدیث میں ہے کہ پیروں کو دھوو، رسول اللہ دھوتے تھے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام سفر اندر نے صحابہ کرام وضو کر کے جلدی جلدی نماز نہ شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جماعت نہ شامل ہو جائیے۔ ایڑیاں خشک رہ گئی، ایڑیاں دھونے تھوڑی جی جگہ خشک رہ گئی، نبی علیہ السلام نے ویکھ کے فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ، وہ ایڑیاں جہنم میں، وہ ایڑیاں ہلاک، وہ ان ایڑیوں کے لیے تباہی ہے جو وضو میں خشک ہے۔ ہم نے اس حدیث کو پیش کیا کہ جدوں ایک ایڑی دی تھوڑی جی جگہ خشک رہ جاوے تو جہنم ہے، تو جڑا پیارا پورا پیر ہی نہ دھوئے، پورا پاؤں ہی نہ دھوئے۔ لہذا یہاں گرامر بھی کا تقاضا یہی ہے، حدیث کا تقاضا بھی یہی ہے کہ معنی دھونے کا لیا جائے گا، لیکن جہاں پیغمبر کی بیٹیوں کا ذکر ہے اس کا مجازی معنی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ احادیث ایسی موجود ہیں جس میں نص ہے، قرآن کی آیت میں نص موجود ہے۔ قرآن کے الفاظ سنیے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساریاں بیویاں نو فرما دو اور اپنی ساریاں بیٹیاں نو جاؤ ساری دنیا دی گرامر کتاب اٹھا کے دیکھو، ایک لئی کبھی بھی جمع کا لفظ کسی اصول ضابطے میں آنا جائز نہیں ہے۔ دو کے لیے بعض مرتبہ عربی زبان میں جمع کا لفظ بولا جا سکتا ہے، لیکن 3 یہ اصول ہے ضابطہ ہے کہ جمع میں کم از کم 3 یا جمع عقل کے لیے 2 کا لفظ بولا جا سکتا ہے، لیکن 1 کے لیے جمع کا لفظ آنا یہ تو عقل نقل کے خلاف ہے کہ ہو 1 اور جمع کا لفظ آئے۔ قرآن نے ازواجک پیغمبر کی بیویوں کے لیے جمع کا لفظ بولا، وہ 1 نہیں تھی، وہ 9 یا 11 کے قریب ہے، اور وبناتک 3 کا ہونا تو لازم تھا۔ اب صحیح حدیث میں آیا کہ پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہے، تو اب قرآن پڑھیے
فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ساریاں بیویانوں تے اپنی چاروں بیٹیانوں تے مومنہ دیا ساریاں عورتانوں کہہ دو اج تو بعد پردہ فرمایا کرن، چادر کر کے پردہ کر کے باہر نکلیا کرن۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اندر و بناتک دے الفاظ بول کے نبی علیہ السلام دی چار بیٹیاں دی وضاحت فرمائی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث ہے صحیح البخاری اندر کہ ایک بندہ اعتراض کرتا ہے، ایویں کھڑا ہویا ہے تے اٹھ کے اعتراض کرتا ہے، کہنے لگا اے عبداللہ بن عمر میں نے اعتراض ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سیدنا عثمان شہید ہو چکے ہیں، انہوں دی شہادت تو بعد ایک عراقی بندہ اعتراض کرتا ہے اے سیدنا عبداللہ بن عمر میں نے اعتراض ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے میں کیوں مخالفت کرنا عثمان دی؟ اس واسطے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تین اعتراضات نے، انہاں تین اعتراضات پیش کیتے، انہاں تین اعتراضات اندر ایک اعتراض ہے کہ اے عبداللہ بن عمر میں جواب دے ہو کہ سیدنا عثمان غزوہ بدر کیوں نہیں شریک ہوئے، اے میرا اعتراض ہے، اے دا جواب دے ہو۔ پہلے بھی دو اعتراض پیش کیتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر نے جواب دیتا ہے، اور جدوں تیجا اعتراض کیتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر دا جواب سنو جو صحیح البخاری اندر ہے۔ فرماندے نے سن لے جے اعتراض لے کے آئے ہیں جواب بھی لے کے جا، اور جا کے اپنے علاقے اندر جواب سنا دے بھی۔ عثمان بدر اندر کیوں نہیں سی آئے کہ انہاں دے نکاح اندر سیدہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے نکاح اندر سن، او بیمار سن، تے نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان تو میری بیٹی تے اپنی بیوی دی تیمارداری واسطے مدینے ہی رہ جا، تو بدر اندر نہ تینو اللہ پورا گھر بیٹھے ثواب عطا کرے گا بدر دے اندر۔ لہذا حدیث بخاری سیدنا عبداللہ بن عمر فرما دینے کیوں نہ آئے، اس لیے کہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے رقیہ کسے اور دی بیٹی ہوندی تے عبداللہ بن عمر نبی علیہ السلام وال منصوب نہ کر دے، اس دے باپ وال منصوب کر دے، مننا پے گا حدیث صحیح البخاری رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر تو آڑے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اسی بیٹی دے بارے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا عثمان تسی بدر چ نہیں آ رہے؟ فرمایا میں کیوں نہیں آ رہا کہ میں تیمارداری واسطے رسول اللہ نے روکیا ہے کیونکہ انہاں دی بیٹی رقیہ بیمار ہے۔ سیدنا عثمان بھی رقیہ نو محمد مصطفیٰ دی بیٹی کہہ رہے ہیں، حتیٰ ماتت اسی حالت دے اندر سیدہ رقیہ فوت ہو گئی نے۔ نبی علیہ السلام بدر اندر نے، اللہ نے بدر اندر فتح عطا فرمائیے، فاتح ہو کے مدینے وال واپس آ رہے ہیں۔ جو ہی مدینہ شہر دے قریب پہنچے نے اہل مدینہ باہر نکل آئے نبی علیہ السلام دے استقبال لئی۔ نبی علیہ السلام نے اس طرح پورے استقبال واسطے آن والے لوگاں دے نظر ماریے، عثمان نظر نہیں آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سارے نظر آ رہے ہیں، بچے بھی باہر نکل آئے ہیں، عورتاں بھی باہر نکل آئی نے، مرد بھی باہر آ گئے نے، تے میں نے عثمان نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ دستے نے اکا چوانسو گر پہ، فرما محبوب جی جس عثمان دین توڑی نظرہ تلاش کر رہی نے، توڑی بیٹی رقیہ فوت ہو گئی ہے، انہاں دی تجہیز و تدفین اندر او مصروف نے۔ نبی علیہ السلام مدینہ داخل ہوئے، سیدھا بقید قبرستان اندر گئے۔ صحابہ فرماتے نے اسا سیدنا پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ نو ویکھیا ہے، قبر اتے بیٹھے نے تے اکھاں چوں آنسو برسا رہے نے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی دوسرے نمبر تے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے انس بن مالک فرماتے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ میں تھاری دار صحیح البخاری اندر ایک تھاری دار چادر بڑی خوبصورت سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم دے اوپر ویکھیے. کون ام کلثوم؟ انس بن مالک فرما دینے ام کلثوم بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام ام کلثوم نومی بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرار تے رہنے. اور دوسری حدیث پاک دے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام انس بن مالک فرما دینے کہ نبی علیہ السلام مدینہ سن کہ دوجی بیٹی ام کلثوم فوت ہوئی ہے تے نبی علیہ السلام قبر تے کول گئے تے آپ نے فرمایا میرے صحابہ جنہیں رات نو اپنی بیوی نال خلوت اختیار نہ کیتی ہوئے تو آڈے چو او قبر اندر اترے. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ قبر اندر اترے. انہاں سیدہ ام کلثوم نو دفن کیتا ہے قبر اندر. اور نبی علیہ السلام قبر اتر بیٹھے نے. صحابہ کرام فرما دینے آنسو جاری نے. نبی علیہ السلام صحابی دیکھنا توجہ فرمانا کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام دی بیٹیہ دی نسبت مصطفیٰ وال کر رہے جو دلیل ہے اس آیت دی تفسیر ہے یا ایوہ النبی کل ازواج کا و بنات کا. رافضیہ نے ظلم کیتا ہے پیغمبر دی بیٹیاں دا انکار کر کے نا انصافی کیتی ہے پیغمبر دی بیٹیاں دا انکار کر کے کفر کیتا ہے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹیاں دا انکار کر کے. ایک بہت بڑے محدث فرما دے عبداللہ بن عمر بن محمد بن ابان جعفری فرماتے جوفی فرماتے نے رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میرے مامو حسین بن علی جوفی رحمہ اللہ میں نے پوچھن لگے اے میرے بیٹے اے میرے بانجے جی مامو جی دسو. فرما جان دے ہو عثمان نو ذوالنورین کیوں کیا جاننا ہے ذوالنورین کیوں کیا جاننا ہے. کہنے لگا ہے مامو جی میرے علم دے اندر نہیں. فرمایا سن لے آدم علیہ السلام تو لے کے تے قیامت تک کوئی ایسا انسان نہیں آئے گا جدے گھر نبی دیاں دو بیٹیاں ہون. وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تابعین بھی تبا تابعین محدثین طبیعی نظری ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیا 4 بیٹیاں نے. ایک سیدنا سب تو بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان انوکھی جی محبت نبی علیہ السلام نو غور کرنا حدیث پاک سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کئی باری میں ویکھیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی زینب دی بیٹی امامہ نو چک لیندے سن نماز اندر تے سینے نہ لا لیندے سن تے جدو رکوع تے جاندے تھلے بٹھا دیندے سن سجدے کر کے اوپر اٹھ دے پھر اپنی نواسی نو سینہ لگا لیندے سن. کس دی اپنی نواسی نو کیڑی نواسی نو فرما دینے زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی نو. صحابہ آپ دیاں بیٹیاں دی نسبت مصطفیٰ وال فرما رہے ہیں. سیدہ زینب عظیم خاتون ہے. توجہ کرنا سیدہ زینب دا مقام ایک دن گھر اندر آیا ہے. شور آپ دا بلاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ مسلمان نہیں تے زینب رو رہی آنے. فرمایا زینب کیوں رو رہی ہے؟ خالہ زاد آپس دے اندر قدن بھی سن کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا میرے باپ شیب ابی طالب دی قید اندر نے تے انہاں دے کول سنے ہیں اج انہاں پتے کھادے نے تے چمڑے نو چوسے ہے میں اس وجہ تو رو رہی ہوں. فرمایا تسی کی چاہنی ہو؟ فرما بولاز اگر جے تو مسلمان نہیں لیکن میں تے مسلمان آنا میرے ابے نو اینی تکلیف ہوئے میں نے گوارا نہیں جے میں تنو کھانا پکا کے دیواں تے میرے ابے نو دے آؤ گے چھپ کے. فرمایا زینب جے تو پکا دے میں تے میں پوچھا دینا. او کھانا بنایا سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ بعد صحابی بنے نے اس وقت جدوں جا رہے نے اجے مسلمان نہیں راہ چھپ کے کھانا پہنچایا ہے تے نبی علیہ السلام نے دسے ہے میرے صحابہ میں نے ذرا دسو ابو العاص نے دماد ہون دا حق ادا کر دیتا ہے مسلمان بھی نہیں پھر بھی اپنے گھر جو کھانا پکا کے لے آیا ہے. دوسری حدیث جڑی گزشتہ جمعے اندر بیان ہوئی سی او دا ایک حصہ دوبارہ ذرا سنیے. جدوں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل دی بیٹی نال نکاح دا پیغام پروگرام بنایا سی گزشتہ جمعے اندر حدیث بیان ہوئی
نبی علیہ السلام نے منبر تے چڑھ کے کی فرمایا سی، فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، جنہیں فاطمہ تکلیف پہنچائی انہیں مینوں تکلیف پہنچائی۔ نال ایک اور جملہ کیا سی جڑا گزشتہ خطبے دے اندر بیان نہیں ہویا کیونکہ موضوع دے متعلقہ نہیں سی سنیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں علی نو بھی رشتہ دیتا ہے۔ دوستو سنو ایک عجیب یا جملہ ہے، آپ نے فرمایا میں علی نو بھی رشتہ دیتا ہے، فاطمہ تو زہرا دا تے میں ابو العاص نو بھی رشتہ دیتا ہے، زینب اپنی بیٹی دا۔ زینب ابو العاص دے گھر گئی ہے، فاطمہ علی دے گھر گئی ہے۔ اج من تکلیف پہنچی ہے جدو سیدنا علی نے دوجی شادی دا پروگرام بنایا ہے، من دکھ ہویا ہے جڑی چیز میری فاطمہ بیٹی دکھ دیندی ہے میں بھی دکھ دیندی ہے۔ لیکن صحابہ سن لو، ایک میرا دماد ابو العاص ہے، آج تک اس من کدے دکھ نہیں دیتا، آج تک اس من کدے بھی دکھ نہیں دیتا، جو بات کہندا ہے پوری کردا ہے، جو میرے نال اس نے معاملات طے کیتے نے۔ غزوہ بدر اندر قیدی ہو گیا ابو العاص، نبی علیہ السلام رہا کیتا ابو العاص نو، دماد نو، فرمایا ہے کہ اے ابو العاص اس شرط تے میں تنوں آزاد کرنا کہ مشرک کافر دے نال نکاح دی حرمت آ گئی ہے، میری بیٹی ان تیرے نال نہیں رہ سکتی، بیوی دی وصیت نال انہوں واپس بھیج دے۔ ابو العاص کہنے لگا ہے محمد چھڑ دیو، ہے وہاں مسلمان نہیں لیکن وعدہ پورا کرانگا۔ گئے نے مدینہ واپس مکہ مکرمہ اندر رہا ہو کے زینب نو بلایا ہے، فرما آج تو بعد نبی پاک نے تیرے باپ نے اے من گل گئی ہے تو آڑے دین اندر تو میرے تے حرام ہو چکی ہے، میں ہر وعدہ پورا کرنگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال جانا چاہیں مدینے چلی جا۔ سیدہ زینب بنو کنانہ والے لوگ جا رہے ہیں ہجرت کر کے، انہاں دے نال ملا دیتا ہے ابو العاص نے، جا مدینے پہنچا۔ راستے غصہ چڑھے ابو العاص دے چچا زاد حبار بن اسود نو نیزہ لے کے آیا ہے کہ ساڑی بھابی جڑی ہے ساڑے گھر محمد دی بیٹی ساڑے خاندان چووے این چلی جاوے تے بیٹا لے کے چلی جاوے، بیٹے دا نام بھی علی ہے، او لے کے چلی جاوے کیویں ہو سکتا ہے؟ سیدہ زینب دے پیٹ مبارک اندر بھی بچہ ہے۔ حبار آیا ہے انہیں گھوڑے نو تے نیزے مارے نے، جس دے تے سوار نیزے مارے، سیدہ زینب گریا نے، حمل مبارک بھی گر گیا ہے، خون جاری ہے۔ بنو امیہ والے سیدہ زینب نے اٹھایا ہے، واپس لے آئے نے۔ ابو العاص دی سکی بہن ہند نے انہوں نے اپنے گھر رکھ لیا ہے۔ نبی علیہ السلام تے بدریہ وہی خبر آئی محبوبہ زینب تے زخمی ہے، زینب نو تے نیزے مارے گئے نے، زینب تے دکھی ہے، زینب دا تے بچہ پیٹ اندر بھی وہ بھی سائے ہو گیا ہے اور توڑے واسطے تڑپ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بلایا ہے زید بن حارثہ نو، فرمایا زید جے قربانی دے میں تے جا کے مکیوں زینب نو لے کے آ۔ یا رسول اللہ کے میں لے کے آواں گا؟ فرمایا میں انگوٹھی تنو دینا، انگوٹھی میری لے جا، زینب پہچان جائے گی، کسے طریقے بھی زینب نو لے کے آ۔ زید بن حارثہ مکہ مکرمہ تو باہر پہنچے نے، ایک چروایا بکریاں چرا رہے ہے، وہ دے کل پوچھے تو کون ہے؟ کس دیاں بکریاں نے؟ کہنے لگے ابو العاص بن ربیعہ دی بکریاں نے۔ انہاں دا مالک ہے کون؟ ابو العاص۔ کہنے لگا زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا شوہر ہے، اے بکریاں ہوتیاں نے تے کچھ زینب دیاں بکریاں نے۔ زینب کتھے رہندی ہے تیرے علم چھے؟ کہنے لگا ہند جڑی ہے بہن ابو العاص دی او دے گھر رہندی ہے۔ زید کہنے لگے جے رازداری نال میرا ایک کم کر دے میں، اے انگوٹھی زینب نو پہنچا دے۔ کہنے لگا میں پہنچا دے آنگا۔ چوروایا بکریاں شام نو گھر لے کے آیا ہے، زینب نو آ کے ملے ہے۔ کہنے لگا انگوٹھی ہے، ایک بندہ گزر رہا سی انہوں میں نو رازداری نال توڑ تک پہنچان واسطے کیا ہے۔ سیدہ زینب نے انگوٹھی نو لیا ہے تے فرما دیا نے انگوٹھی تے میرے باپ دیئے۔ کون آن دے چار بیٹیاں نہیں رسول رحمت دیا،
سالمو قیامت دا دن ہوئے گا، نبی پاک دیاں بیٹیاں دا ہاتھ ہوئے گا، توڑا گربان ہوئے گا کہ تو نسبت توڑ کے جا کافر نال جوڑی جے، رسول اللہ نسبت توڑ کے کافرہ نال جا جوڑی جے، رسول اللہ دی بیٹیاں دا انکار کیتا جے، دسو اس تو بڑی سیاہی نا انصافی تے ظلم تے کفر کی ہو سکتا ہے؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھ دیا نے وہ کیڑی جگہ تے تینوں ملے ہے؟ اس نے صاف دسیا فلاں فلاں جگہ تے۔ زینب رات نو اس انگوٹھی نو لے ہے، رات نو جتے چروا نے دسیا ہے اتھے پہنچی آنے تے آواز دیتی ہے، زید انتظاری سن، زید رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ پیش کیتا ہے، سیدہ ہے زینب اونٹ تے سوار ہو گئی آنے، اے اونٹ لے کے مدینہ پاک پہنچے، رسول اللہ نو اطلاع ہوئی ہے، رسول اللہ باہر نکل کے اپنی بیٹی نے ویکھ کے کی فرمایا ہے، میرے صحابہ سن لو، اے میری افضل ترین بیٹی ہے جنہوں محمد واسطے بڑیاں تکلیفاں پہنچی آنے، اور اے ہوئی وہ بیٹی ہے جدوں نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ فتح کیتا سی، اس ویلے فرما سی میرے صحابہ سن لو، ہر بندے لئی معافی، جیڑا معافی مانگے معافی ہے، جیڑا تلوار سٹ دے وے معافی ہے، جیڑا اگے لگ کے دوڑ پوے معافی ہے، جیڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے معافی ہے، بڑھیاں نو کچھ نہ کیا جائے، عورتاں نو کچھ نہ کیا جائے، بچے نو کچھ نہ کیا جائے، لیکن میرے صحابہ ہبار جتھے نظر آوے، ہبار نظر آوے، پاویں بیت اللہ دے خلاف نال چمٹے ہو یا کیوں نہ ہوئے، انہوں قتل کر دیا جائے کہ انہیں میری بیٹی تکلیف پہنچائی سی، انہیں میری بیٹی نیزے مارے سن، اس میری بیٹی دے بچے نو قتل کیتا سی، لہذا اس دی معافی دی کوئی صورت نہیں۔ یہی زینب بعد ابو العاص نال دوبارہ سلو یہ جدوں اسلام لے آئے نے، سیدہ زینب فوت ہوئی نے، عورتہ سیدہ ام عطیہ فرماندیاں نے غسل دیتا جا رہا ہے، تے نبی علیہ السلام غسل دی والی جگہ تو باہر کھڑے ہو کے فرما دینے میری بیٹی نو 3 واری یا 5 واری تاک طریقے تاک دے اندر غسل دیا جائے، 3 واری پانی سٹیا جائے یا 5 واری، 5ویں واری او دے کافور ملا لیا جائے، تے جدو میری بیٹی نو غسل دے بیٹھو میں نو آواز دیا جائے، میں اپنی چادر اپنی بیٹی دے کفن پانا چاہنا۔ رسول اللہ بار بار اپنی بیٹی کہندے نے تسی آندو کسے کافر دیا بیٹی آنے، ایک کسے گمراہ دیا بیٹی آنے، ایک کسے اور دیا بیٹی آنے، قرآنی نصوص کا انکار ہے، یہ مائیں، یہ مقدس مائیں، یہ رسول اللہ کی بیٹیاں گلا کرتی ہے تم سے، تمہارے گربان پکڑے گی ظالموں، ان کو رسول اللہ سے توڑا ہے، جنہیں رسول رحمت فرما رہے ہیں یہ میری افضل ترین بیٹی ہے، اس کی وجہ سے اس نے میری وجہ سے دکھ کھائے، میری وجہ سے اس نے تکلیف برداشت کی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک ایک بیٹی کا ذکر کر کے صحیح حدیث میں بخاری و مسلم میں اپنی بیٹی میری بیٹی میری بیٹی میری بیٹی ہے، اور تم کہتے ہو یہ رسول اللہ کی بیٹی ہی نہیں ہے، اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ جائے، رسول اللہ کی بیٹیوں کا انکار، اور ہم دوستی اور محبت اور پیار کرے، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ ہمارے ایمان کا، اسلام کا، اطرت رسول کا، اہل بیت کی عزت کا مسئلہ ہے۔ یہ اہل بیت کو ماننا کہ رسول اللہ کی بیٹی ہے یہ اصلی نہیں، اہل بیت کو رب کی زمین پر آل و سنہ آل الحدیث مانتا ہے جو کسی شخصیت کا انکار نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔